على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور اہم نعمت یہ زندگی ہے. اس لیے کہ زندگی ہے تو دنیا کی نعمتیں ہیں، اور زندگی ہے تو آخرت کی نعمتیں ہیں. جس کو زندگی اور وجود ہی نہ ملا، اسے کیا معلوم کہ دنیا کی نعمت کیا ہوتی ہے، اور اس کے کون سے اعمال اور ایمان ہے کہ اس پر آخرت کی نعمت کا ترتب ہوگا. اس لیے تمام نعمتوں کی بنیاد یہ انسان کی زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے مربی ہے. امت کی تربیت آپ نے فرمائی، اور آپ کی تربیتی امور میں آپ نے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے روشناس فرمایا. اللہ کی نعمتوں کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کروائی. اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ انسان کی زندگی ہے. اس لیے اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت زیادہ متوجہ فرمایا. آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. ان 5 چیزوں میں آپ نے 2 چیزیں جو ارشاد فرمائی ہے وہ انسان کی زندگی سے متعلق ہے. شبابک قبل حرمک وحیاتک قبل موتک. جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. اس لیے کہ بڑھاپے کی حالت میں انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، آخرت کی طرف اس کی توجہ ہو رہی ہے، زندگی کے آخری لمحات کو گن رہا ہے، اپنی زندگی میں جو چیزیں اس نے نہیں کیا وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا بدن، اس کی طاقت، اس کی قوتیں اس کو ساتھ نہیں دیتی. 2 قدم چلنا چاہے وہ محتاج بن جاتا ہے. سنت کے مطابق سجدہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے. قیام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہے اس کے پیر اس کے باڈی کو اٹھا نہیں سکتے ہیں. بیٹھ کر نماز پڑھنے پر سنت طریقے سے ہٹ کر جائز ضرور ہے، لیکن سنت کا جو اہتمام ہے وہ بڑھاپے کی حالت میں آدمی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت سمجھو. جوانی یہ زندگی کا ایک جزو ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، بلکہ سب سے بہترین حصہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. اس لیے کہ زندگی ہے کہ انسان دنیا کی نعمتیں بھی پا سکتا ہے، اور زندگی ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی بنیاد پر آخرت کی نعمتیں بھی پا سکتا ہے. جہاں موت آ گئی، انسان کی زندگی ختم ہو چکی، وہاں پر اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث،
انسان جب مر جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد نہ اس کی کوئی نیکی ہے اور نہ کسی نیکی کا کوئی اجر و ثواب ہے۔ ہاں، 3 کام یا 3 میں سے کوئی ایک کام جو آدمی کر کے گیا اس کا نامہ اعمال جاری رہتا ہے، اس کے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ الا عن ولد صالح يدعو له، جو نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہو، جو نیک اولاد کی تربیت کر کے گیا ہو، جو اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، تو اولاد کی نیکیوں میں اس کی تربیت کرنے والے انسان کو، چاہے وہ ماں باپ ہو چاہے وہ اساتذہ ہو، ان کا اجر و ثواب کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھتا ہے۔ اور علم ينتفع به، یا کہ کسی آدمی نے علم چھوڑا ہے اور اپنے پیچھے اپنے شاگردوں کی ایک جماعت چھوڑی ہے جن کو علم صحیح عطا کیا ہے، جن کو علم نبوت سے سرفراز کیا ہے، وہ اس علم کی نشر و اشاعت کرتے جا رہے ہیں، تو جہاں تک یہ علم پہنچے گا اس علم کے مطابق جہاں تک لوگ عمل کرتے رہیں گے، ان تمام کا اجر و ثواب اس پہلے آدمی کے اجر و ثواب میں نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن ان کے اعمال میں کوئی کمی، ان کے ثواب میں کوئی کمی اور نقصان نہیں ہوگا۔ اور عن صدقۃ جاریہ، یا کوئی آدمی صدقہ جاریہ کا کام کر کے گیا ہو۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ لمبے زمانے تک جس کا فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں، لمبے زمانے تک لوگ اس کی منفعت سے وابستہ رہیں۔ ایک صدقہ منقطع ہے، اب نے کسی کو 10 روپے 20 روپے 50 100 روپے دیے، اس نے کھا لیا، بات ختم ہو گئی، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن کہاں تک؟ ایک محدود عمل تک، جب تک اس پیسوں سے وہ کچھ کھا کر نیکیاں کرے گا تب تک اس کے اجر و ثواب میں جو ہے اس کا حصہ ہے۔ لیکن دوسرا ہے صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، مہمان خانہ بنا دیا، کنواں کھود دیا، بورنگ کروا دیا، یا کہ کوئی سایہ دار درخت لگا دیا، یا کہ کوئی پھلدار درخت لگا دیا، اس کے پر عام لوگوں کے لیے وقف کر دیے گئے، یہ وہ صدقات جاریہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں، جب تک یہ عمارت قائم ہے، جب تک یہ درخت قائم ہے، جب تک کنواں جو ہے وہ قائم ہے، اس سے اللہ کی مخلوق صرف انسان نہیں، اللہ کی مخلوق جب تک فائدہ اٹھاتی رہتی ہے، وہ اجر و ثواب کا ایک لمبا سلسلہ ہے، لمبا سلسلہ جو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن انسان کی زندگی کے ساتھ اس کے اعمال میں کوئی نیکی لکھی نہیں جاتی سوائے ان 3 چیزوں کے، یا اس کے مثل اور کچھ اعمال ذکر کیے، لیکن جو حقیقی عمل ہے وہ انسان کی اپنی زندگی کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو غنیمت سمجھنے کو کہا، جہاں اس کو غنیمت سمجھنے کا ارشاد فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت کے دن جب تک بندہ اس کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں جواب نہ دے گا تب تک وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5، کسی انسان کے قدم میدان محشر سے ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک کہ اس کو 5 سوال نہ کیے جائیں، اور ان 5 سوال میں ایک سوال جو ہے وہ اس کی زندگی کے متعلق ہے، زندگی کے متعلق ہے۔ آج یہ ہماری زندگیاں ضائع ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، لا یعنی چیزوں میں ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی چیزیں کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو ہم لغو کہتے ہیں۔ بھائی کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں۔ کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ چلو میرے ساتھ، میرے پاس ٹائم نہیں، یہ لا یعنی کی تفسیر ہے۔ بیٹھ کر آئے گھنٹوں
کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں. کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اور کسی کام کو کرنے کو کہا جائے تو یہ کہے کہ میرے پاس فرصت نہیں. لا یعنی کے لیے فرصت ہے، دوستوں کی مجلس کے لیے فرصت ہے، جہاں غیبت ہے، جھوٹ ہے اور دوسرے جو ہے بدنظری کے گناہ ہے، بدزبانی کے گناہ ہے، اس کے لیے فرصت ہے. لیکن اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے. لا یعنی جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو. دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، مجلس بازی ہو رہی ہے، رات کو دیر تک 1-2 بجے تک مجلس سے ہو رہی ہے، اور وہاں پر صبح اٹھ کر پوچھا جائے کہ بھائی کیا کمایا، کیا حاصل کیا، کون سے جو ہے مشورے ہوئے، کون سی گفتگو ہوئی، کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیکیوں کے سودے کر دیے ہیں. جس کی غیبت کی اس کے لیے اپنی نیکیاں کر دی، جھوٹ بول کر جس کو نقصان پہنچایا اس کے لیے اپنی نیکیوں کا سودا کر دیا ہے. یہ ہماری زندگیوں کا حال ہے. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ان کی سنن ابی داؤد ہے. ہمارے مدارس عربیہ میں آخری سال میں جو احادیث مبارکہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، ان میں حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی یہ سنن بھی داخل ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں 4800 روایتیں جمع کی ہیں. 4800 روایتیں، احادیث میں نے لکھی ہے. امام ابو داؤد کا مقام کیا ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقام یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو دنیا میں احادیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ علمنا لہ الحدید. حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم بنا دیا، نرم کر دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی سرہیں بناتے تھے، لوہے کے ہتھیار بناتے تھے. اس کے لیے ان کو کسی بھٹی میں لوہے کو جلانے کی اور تپانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ان کو معجزہ یہ دیا کہ جس طرح ہم کاغذ کو موڑ دیتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو یوں موڑ دیا کرتے تھے. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. علماء نے لکھا ہے، ابراہیم حربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی یہ کتاب سنن پہنچی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اولینا لأبی داؤد الحدیث کما اولینا لداؤد الحدید. اس طرح اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا گیا اور اس میں آسانیاں پیدا کر دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کے علوم کو حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے لیے اسی طرح آسان کر دیا. سعد بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ، یہ امام ابو داؤد کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان لی الیک حاجتن، میری آپ سے ایک ضرورت ہے، آپ وعدہ کرو کہ میری ضرورت کو آپ پورا کرو گے. تو حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو ہے فرمایا کہ میرے پاس آپ کی ضرورت ظاہر ہو تو میں وعدہ کر سکتا ہوں، کہنے پہلے وعدہ کرو. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو ہے وعدہ کیا کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو میں ضرور جو ہے وہ یہ آپ کی ضرورت پوری کروں گا. تو حضرت سعد بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے فرمایا اپنی زبان آپ باہر نکالیے. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی زبان باہر نکالی. سعد بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ نے ان کی زبان پر بوسہ دیا کہ یہ وہ زبان ہے جو ہر وقت قال اللہ قال رسول میں مشہور رہتی ہے. وہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سنن میں 4800 حدیث جمع کی ہے، لیکن ان 4800 حدیث میں تمام حدیث کا خلاصہ جو مجھے ملا ہے وہ 4 روایتیں ہیں. یکفی للانسان 4 احادیث. اور دوسری جگہ پر جو ہے ذکر کیا ہے کہ ان اصول کل فن 4 احادیث،
ہر چیز میں، ہر فن میں بنیادی طور پر 4 حدیثیں کام آتی ہے۔ انسان کی اصلاح کے لیے 4 روایتیں کافی ہے، 4 روایتیں پورے ذخیرہ احادیث میں 4 روایتیں اصول کے درجے کی ہے، اور پورا حدیث کا ذخیرہ یہ اس کی شرح ہے، یہ اس کی گائیڈ ہے۔ 4 روایتیں کیا ہے؟ پہلے نمبر پر وہ روایت ہے جس سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو شروع فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ جو ہے وہ پہلے نمبر کی روایت ہے کہ انسان کے اعمال کے مقبول اور مردود ہونے کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ویسی برکت۔ ریاکاری ہے تو جان کا نذرانہ پیش کرنے والا شہید کے جہنم میں جا رہا ہے۔ اگر ریاکاری ہے علم کا ذخیرہ لیا ہوا عالم یہ جہنم میں جا رہا ہے، اور اگر جو ریاکاری ہے تو مال کے ذریعے سخاوت کرنے والا یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ حدیث میں ذکر کیا، یجاء یوم القیامت بثلاثۃ نفر، 3 آدمیوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی مالدار ہوگا، لیکن ان تینوں کے بعد میں اللہ یہ فیصلہ کرے گا کہ تمہاری ریاکاری کی بنیاد پر تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ تمام اعمال کے حالانکہ جان کا نذرانہ پیش کرنا شہادت یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور شہید کے مقابلے میں علماء کی جو ہے وہ خدمتیں اور زیادہ مقبول ہے۔ ایک طرف شہید کا خون قیامت کے دن جو ہے وزن کیا جائے گا، دوسری طرف علماء کے علم لکھنے والی سیاہی اور روشنائی کا وزن کیا جائے گا، ان کو ان کے خون کے برابر اجر ثواب ملے گا، علماء کو ان کی اس روشنائی اور سیاہی کے برابر اجر ملے گا۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کی مقبولیت اخلاص پر ہے۔ اللہ کے لیے عمل کیا تو قابل قبول ہے، دنیا والوں کے لیے کیا ہے اللہ فرماتا ہے انا من الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري فهو الذي عمل وانا عنه بريء۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے جس نے کوئی عمل کیا اور کسی دنیا والے کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل اس کے حوالے کر دیتا ہوں، میں اس عمل کا کوئی حصہ قبول نہیں کرتا ہوں۔ یہ پہلی روایت تھی۔ دوسری روایت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور جس میں نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس میں فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے، یہ انسان کے اسلام کا کمال ہے۔ تو وہ باتیں جس میں گناہ پایا جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی پائی جا رہی ہے، اللہ کے حقوق پامال کیے جا رہے ہو، بندوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہو، تو اس کے جو ہے وہ اختیار کرنے کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کو ہم لغویات کہتے ہیں، جس کو ہم لغویات کہتے ہیں۔ لا یعنی اور لغویات دونوں ایک ہے۔ حدیث میں لا یعنی کا لفظ ذکر ہوا ہے، قرآن پاک میں لغو کا لفظ ذکر ہوا ہے، لغو کا۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ میں پہلے وہ 2 روایتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے، صاف ستھرا ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، دلائل کے ساتھ یہ بھی واضح، دلائل کے ساتھ یہ بھی واضح۔ ہاں بڑے درجے کے جو لوگ ہیں ان کے امتحان کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ درجے کی ہیں جس میں دونوں جانب کے دلائل پائے جاتے ہیں، تو وہ امور مشتبہات ہیں۔ من ترک الشبہات فقد استبرأ بدینہ، جس نے مشتبہ اور شبہات والی چیزوں کو چھوڑ دیا وہ تقوی پر قائم ہوا، جس نے مشتبہ چیزوں کو اختیار کیا اس کا تقوی خارج ہو چکا۔ اور چوتھی روایت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ لا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه،
کوئی بھی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے امن و امان، اپنی عزت آبرو کی حفاظت، اپنی جان مال کی حفاظت چاہتا ہے. اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ چیزیں جب تک اس کے دل میں اس کا جذبہ نہ ہو تب تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ کامل ایمان والا نہیں بن سکتا ہے. یہ 4 روایتیں، اس میں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ ہماری زندگیوں کی حفاظت کے لیے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی حفاظت کے لیے جو سبب پایا جا رہا ہے وہ اس روایت میں کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. آج ہماری زندگیاں لا یعنی چیزوں میں مشغول ہے، لا یعنی چیزوں میں ہماری زندگیاں ضائع ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں. واقعی ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. لوٹا ہوا قافلہ ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کو کسی نے لوٹ لیا ہے. ضائع شدہ جو ہے وہ زندگیاں ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگیاں ضائع ہو رہی ہے. کہاں ضائع ہو رہی ہے؟ پہلے کسی زمانے میں علماء یہ بیان کرتے تھے کہ زندگیاں کرکٹ کے پیچھے ضائع ہو رہی ہیں. نماز کے لیے آ رہے ہیں تو وہ ٹی وی کا آخری لمحہ اور ادھر نماز کا پہلا لمحہ وہ اس طرح چڑا ہوا ہے کہ حوض پر آ کر 1 منٹ زیادہ گزرا ہے، اس کے پیچھے آنے والے کو حوض پر بیٹھ کر وضو خانے میں بیٹھ کر نماز کی فکر نہیں. وہ پہلے پوچھتا ہے کیا اس کو ہوا، 1 منٹ میں کیا کائنات بدل گئی. لیکن اس ثانیت کے ساتھ یہاں آیا ہے، اس ثانیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. آپ بتلائیے اس کی نماز ہے یا اس کی نماز کرکٹ ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا کھانا نماز بناؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابل کہ میں اپنی نماز کو کھانا بناؤں. میں اپنے کھانے کو نماز بناؤں یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے اس کے مقابل کہ میں اپنی نماز کو کھانا بناؤں. کیا مطلب؟ ایک روایت میں ذکر کیا گیا ہے، بخاری شریف میں خود یہ روایت موجود ہے کہ اذا اجتمع العشاء والعشاء فقدم العشاء على العشاء. جب شام کا کھانا اور نماز یہ دونوں جمع ہو جانے اور طبیعت کھانے کی طرف رغبت رکھتی ہے کہ نماز میں بھی کھانے کا خیال آئے گا تو فرمایا کہ پہلے کھانا کھا لو. اور کھانا کھاؤ گے تو کس فکر کے ساتھ؟ نماز کی فکر کے ساتھ. کھانا نماز بن گیا، نماز پڑھو گے کھانے کی فکر کے ساتھ، نماز کھانا بن گئی. اب نماز کے لیے آئے کرکٹ کو جو ہے وہ ماحول سے کرکٹ دیکھتے ہوئے اور آخری لمحے تک اب تو موبائل اور اس پر بھی وضو خانے میں بھی آخری لمحے میں جماعت کا نہیں داخل ہو گئے تو بھی جو ہے وہ آخری اسکور. کیا کائنات بدل کے چند لمحوں میں ہاں ہماری زندگیاں ضائع ہو رہی ہے. ہماری نماز ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو کس خیال کے ساتھ؟ اسی خیال کے ساتھ یہ نماز کرکٹ بن گئی. یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غفلت کے ساتھ کیے ہوئے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، صرف درود پاک کو قبول کرتا ہے. کہ اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ ایسا عشق ہے کہ غفلت کے ساتھ درود پڑھا وہ بھی قبول ہے، باقی کوئی عبادت اللہ کی یہاں پر غفلت کے ساتھ قابل قبول نہیں ہے. اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، دل میں خیالات ہیں انہی چیزوں کے، آپ بتلائیے وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے؟ یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا. آج کے زمانے میں یہ موبائل کے جال، موبائل میں چلتا ہی ہے ویب، موبائل میں جو ہے وہ چلتا ہی ہے نیٹ اور ویب دونوں جال کو کہا جاتا ہے. وہ جال میں آج کا مسلمان ایسا پھنسا ہوا ہے کہ نمازوں کے اوقات گزر رہے ہیں، رات کی نیند بگڑ رہی ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور شہوت والی چیزیں دیکھ کر جوانیاں ضائع ہو رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ احساس نہیں ہے کہ مجھے شیطان لوٹ رہا ہے، مجھے شیاطین الانس، یہ دنیا کے انسان دشمن اور اسلام دشمن طاقتیں ہمیں لوٹ رہی ہے، اس کا احساس نہیں. اور خوشی خوشی اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو یہ اس کے پیچھے ضائع کرتے جا رہا ہے. کیا ہوتا ہے موبائل میں؟ گیم ہوتی ہے، فحش چیزیں، ننگی تصویریں اور آگے کا جو منظر ہے وہ تو سب آپ جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ فلم اور کرکٹ، یہ موبائل تھا لیکن
یہ انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے. موبائل کی حیثیت اس کی کم رہ گئی. موبائل فون کرنے کے لیے ہے. اس موبائل کا استعمال دن میں جو ہے وہ 10 کال 10 جو ہے وہ آدمی کے ساتھ بات کرنے میں 10-15 منٹ 20-25 منٹ اتنا یہ موبائل کے عنوان سے صرف ہوتا ہے. اور انٹرٹینمنٹ کے منورنجن کے حساب سے یہ گھنٹوں استعمال ہو رہا ہے. ماں باپ خوش ہے کہ میرے بچے کے پاس یہ آئی فون ہے. ماں باپ خوش ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ چیز دلوا دی. دوستو یہ زہر دلوایا ہے. اپنے بیٹے کے منہ میں زہر کے 2 قطرے ڈالو اور اس کے بعد خوشی مناؤ. وہ خوشی یہاں منائی جا رہی ہے. بچوں کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں. جوانوں کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہے. جوانوں کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان کی زندگی ضائع ہو رہی ہو, لا یعنی میں وہ مشغول ہو رہا ہو, تو اس کا لا یعنی میں مشغول ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. اللہ کی ناراضگی کی من اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ فیما لا ینفعہ. اللہ کے ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو لا یعنی چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے. آج ہم اپنے پورے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ ہم لا یعنی میں مشغول ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. اور اللہ کی ناراضگی اللہ کی لعنتوں کو برسانے والی ہے. اللہ کی ناراضگی اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان انا اطیعت رضیت واذا رضیت رحمت واذا رحمت فلا نہایت لرحمتی حتی ان الرحمت منی لیبلغ السابع من الولد. اللہ فرماتا ہے میری جب اطاعت کی جاتی ہے میں خوش ہوتا ہوں. جیسے ہماری بات کوئی مانے تو ہم خوش ہوتے ہیں نا, اللہ کی بات جب بندہ مانتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے جب میں خوش ہوتا ہوں تو رحمتیں برساتا ہوں. جب میں رحمتیں برساتا ہوں اتنے برساتا ہوں میری رحمت کی کوئی انتہا نہیں. اتنی رحمتیں برساتا ہوں کہ اس بندے کی ذات کی پشت تک اس رحمت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور وَإِنْ أَنَا أُصِيبُ غضبت وإذا غضبت فلا لعنت وإذا لعنت فلا نهاية للعنتي وإن اللعنة مني ليبلغ السابع من الولد. جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں غضبناک ہوتا ہوں. جب میں غضبناک ہوتا ہوں میں لعنتیں برساتا ہوں. اور میں جب لعنتیں برساتا ہوں میری لعنتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. یہاں تک کہ اس ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے میری لعنت کا اثر ساتھ کی پشت تک ظاہر ہوتا ہے. ہم گناہ کر کے اپنی زندگی کو ضائع کر کے اپنا نقصان نہیں کر رہے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں. اپنے آنے والی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں. اس لیے دوستو اللہ کی بہت بڑی نعمت, اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ انسان کی زندگی ہے. آخری ایک واقعہ ذکر کر کے, بہت عجیب و غریب واقعہ, بہت مختصر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام, حضرت خضر, خواجہ خضر جن کو کہا جاتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے جن کی ملاقات ہوئی ہے اور اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے اللہ نے ان کے ساتھ ایک غیبی نظام قائم کر رکھا ہے. حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ کی ملاقات کے لیے پہنچے. حضرت خضر علیہ السلام جن کی ملاقات کو دنیا ترستی ہے, وہ خود ملاقات کے حضرت ابراہیم ادہم کے پاس پہنچے اور حضرت ابراہیم ادہم کی ملاقات کی. حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ میں کون ہوں جانتے ہو؟ تو کہا کہ مجھے کیا لینا دینا, کہا میں خضر ہوں. مجھے کوئی آپ کی ملاقات کو وہ ترسے جس کے پاس فرصت ہو, مجھے کوئی فرصت کا لمحہ حاصل نہیں ہے. میں تم سے آگے بڑھ کر اللہ کے ساتھ اپنی لگ لگائے ہوئے ہوں, خالق کے ساتھ, خالق سے کٹ کر میں مخلوق کی طرف متوجہ ہونا نہیں چاہتا ہوں. یہ اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر وقت لا یعنی نہیں گناہوں میں, اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے میں, اپنے مال کو ضائع کرنے میں, اپنی جوانیوں کو ضائع کرنے میں, اپنی نسلوں کو ضائع کرنے میں ہم اپنے آپ کو مشغول ہیں. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں,
کسی ایک نیکی کی بنیاد پر کوئی نیک نہیں بنتا، اس نیکی کا اجر ثواب ضرور ملے گا۔ نیک بنتا انسان اپنی پوری زندگی کے ایک جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کی بنیاد پر، ٹائم مینجمنٹ آپ مستقل کورس جو بنے ہیں، یہ ٹائم مینجمنٹ ہے، ٹائم ٹیبل ہے، اور ٹائم از منی ہے، یہ اسلام کے نظریات تھے۔ مصیبت یہ ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، غیروں نے اس کو اختیار کر لیا۔ آج ہمارے پاس ٹائم کا کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کے دوستو اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اور اس نعمت کے متعلق قیامت کے دن سوال بھی ہونے والا ہے، سوال بھی۔ پھر ہم غفلت کے ساتھ اس کو گزار کر اپنی دنیا میں ضائع کریں، اپنی آخرت کے لیے اپنے اوپر الزام کے سامان بھی کھڑے کریں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم سب بیوقوف ہیں، آستینیں چڑھائیں گے، مطلب ہم کو بیوقوف کہتے ہیں، بیوقوفی کی یہ صورتیں ہیں کہ دنیا بھی تباہ، آخرت کے گناہ سر پر ہیں، پھر ہم کیسے اپنے آپ کو جو ہے نیکی کا اور یہ دینداری کا دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو تو کامیابی آئے گی، اس دھوکے میں پڑے رہے تو دھوکے میں پڑا رہنے والا انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دین